السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ النحو کے چھٹے سبق کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ الدرس السادس، حصہ اول، خلاصۃ النحو مرکب اضافی کا بیان۔ جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں، جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ ایک اسم کی دوسرے اسم سے نسبت، اس کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یہ وہ مرکب ہے جس میں ایک اسم یعنی ایک نام کی دوسرے نام کی طرف نسبت ہونا۔ مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں، جیسے رسول اللہ ہی ہے، دیکھیں اوپر رسول اللہ، تو رسول کیا ہے؟ مضاف ہے، اور اللہ ہی یہ مضاف الیہ ہے۔ مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ قواعد اور فوائد میں آ جاتے ہیں۔ نمبر 1، مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام۔ مضاف الیہ پر یہ دونوں چیزیں آتی ہیں۔ جو مضاف ہوتا ہے، جو پہلا جز ہوتا ہے جیسے رسول، تو یہ اس پر تنوین نہیں آتی اور الف لام بھی نہیں آتا، اور یہ اکثر مرفوع حالت میں ہوتا ہے پیش کے ساتھ، جبکہ مضاف الیہ پر یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں۔ جو مضاف الیہ ہے آگے، جو جیسے اللہ ہی، اس میں الف لام بھی آ سکتا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش بھی۔ مضاف الیہ پر دونوں چیزیں آ سکتی ہیں۔ مضاف پر یہ قاعدہ ہے، قانون ہے کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی اور الف لام بھی نہیں آتی، یہ ذہن میں رکھنا آپ نے۔ اچھا، مضاف الیہ پر بھی ایک وقت میں یہ دونوں نہیں آ سکتی۔ الف لام آئے گی تو تنوین نہیں آئے گی، تنوین آئے گی تو الف لام نہیں آئے گی۔ آگے مثال کے ذریعے سمجھایا گیا، والد رجل، مرد کا لڑکا، تو مرد کا لڑکا، والد مضاف، رجل مضاف الیہ۔ والد رجل، رجل میں تنوین آئی ہوئی ہے، اور والد میں نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے۔ دوسری مثال میں دیکھیں، والد الرجل، اب والد الرجل نہیں پڑھ سکتے، غلط ہو جائے گا۔ الف لام رجلی میں الف لام آ گیا، والد الرجلی، اب تنوین ختم ہو گئی، یعنی مضاف الیہ میں ایک وقت میں الف لام آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی، تنوین آئے گی تو الف لام نہیں آئے گا۔ لہذا والد الرجلی، مرد کا لڑکا۔ دوسرا اس کا قاعدہ یہ ہے کہ مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو، مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے۔ تثنیہ آپ نے پڑھا تھا، جیسے صادقن، صادقانی، بابن، بابانی، وہ تثنیہ یعنی دو کے لیے جو سمجھا جائے، دو فرد کے لیے۔ تو اب اگر مضاف تثنیہ ہوگا یا جمع مذکر سالم کا ہوگا تو اس کے آخر سے نون تثنیہ یا نون جمع گر جاتا ہے، جیسے والدانی رجلن تھا، یہ کیا تھا؟ والدانی رجلن، لیکن مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اضافی حالت میں اس کے جو ہے وہ نسبت کی صورت میں نون اس کا جو ہے وہ تثنیہ کا گر گیا، والدا رجلن بن گیا۔ کیا بنا؟ والدا رجلن، مرد کے دو لڑکے، والدا تثنیہ کا ہے نا، والدا رجلن، مرد کے دو لڑکے۔ اسی طرح مسلمون المدینۃ، یہ تھا، تو اب اس کو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مسلم المدینتی، مسلم المدینتی، مدینتو تھا تو یہ مدینتی ہو گیا، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا،
مضاف الیہ ہمیشہ زیر کے ساتھ ہوگا، مجرور ہوگا، تو یہ جمع مذکر سالم کی جو نون ہے یہ نون جمع گر جائے گی، مسلمون کے بجائے مسلم المدینتی بن جائے گا، مسلمانوں کا شہر۔ تیسرے نمبر پر مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور رہتا ہے۔ اب یہ قاعدہ بھی ذہن میں رکھیں، پہلے ہم نے یہ سنا کہ مضاف پر تنوین اور الف لام نہیں آتے، مضاف الیہ پر آ جاتے ہیں، اور پھر ہم نے سنا کہ مضاف اگر تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم کا ہو تو اس سے آخر میں نون جو تثنیہ کا یا نون جمع کا وہ گر جاتا ہے۔ اب تیسرے قاعدے میں ہے کہ مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، جو مضاف ہے اس کا اعراب بدلے گا۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اسے جو ہے وہ اعراب کہتے ہیں، تو اس کی آخری حالت بدلتی رہے گی مضاف کی، جبکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور۔ رسول اللہ میں مضاف الیہ کیا ہے؟ اللہ ہی، تو یہ مجرور رہے گا۔ اچھا، مثال کے ذریعے بھی سمجھایا گیا، غلام و زیدن، زید جاء غلام و زیدن، زید کا غلام آیا، جاء غلام زیدن، یہ جاء یہ غلام یہ زیدن، زید کا غلام آیا۔ رأیت غلام زیدن، اب یہاں غلامہ ہو گیا، یہاں غلامو تھا، میں نے زید کے غلام کو دیکھا، میں نے دیکھا زید کے غلام کو، یا میں نے زید کے غلام کو دیکھا، تو یہاں غلامہ ہے، مضاف کا اعراب بدل گیا لیکن مضاف الیہ ویسے ہی مجرور ہے۔ نظرت الی غلام زیدن، نظرت الی غلام زیدن۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز بھی آ گئی، یہ حرف جار آ گیا اس لیے یہ مجرور ہو گیا، اور نظرت الی غلام زیدن، زید کے غلام کی طرف نظر کی، میں نے زید کے غلام کی طرف دیکھا یا نظر کی۔ تو زیدن یہاں بھی مجرور ہے، زیدن یہاں بھی مجرور ہے، زیدن یہاں بھی مجرور ہے، اور زیدن کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور رہتا ہے، جبکہ مضاف کی جو اعرابی حالت ہے، مضاف کی اعرابی حالت جو ہے یہ بدلتی رہتی ہے۔ نمبر 4، قاعدہ نمبر 4، ایک ترکیب میں ایک سے زائد بھی مضاف اور مضاف الیہ آ سکتے ہیں، یعنی ایک سے زائد بھی ایک جملے میں اگر مضاف اور مضاف الیہ آئیں تو کوئی حرج نہیں، آ سکتے ہیں، جیسے قلم والدی زیدن، زید کے لڑکے کا قلم، یا زید کے بیٹے کا قلم، بچے کا قلم، زید کے لڑکے کا قلم۔ اب یہاں قلم والدی یہ بھی مضاف الیہ، والدی زیدن یہ بھی مضاف الیہ ہے۔ فارسو والدی وزیر المالکی، بادشاہ کے وزیر کے بیٹے کا گھوڑا، فارسو گھوڑا، بادشاہ کے وزیر کے بیٹے کا گھوڑا۔ اب اس میں کتنے مضاف الیہ آ رہے ہیں؟ نمبر 5، جو نکرہ دوسرے نکرہ کی طرف مضاف ہو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، جیسے قلم کیا ہے؟ نکرہ ہے، والدن لڑکے کا قلم، ٹھیک ہے۔ اب نکرہ اگر دوسرے نکرے کی طرف مضاف ہو تو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، یعنی خاص نکرہ بن جاتا ہے، یعنی ایک پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکے کا قلم ہے، لڑکی کا نہیں ہے، مذکر کا ہے، مؤنث کا قلم نہیں ہے، تو یہ خاص نکرہ جب دوسرے نکرے کی طرف مضاف ہو تو نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے۔ والدین بھی نکرہ ہے اور قلم بھی نکرہ ہے۔ اور جو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو، جو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ قلم زیدن مثال دی گئی، زید کا قلم، زید کیا ہے؟ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ زید اس میں علم ہے، ظاہر ہے معرفہ ہے، اب زید معرفہ ہے، قلم و نکرہ ہے، اب یہ نکرہ اس کی طرف جب مضاف ہوا تو یہ کیا بن گیا؟ یہ معرفہ بن گیا۔ تو جو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو
جو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو وہ معرفہ بن جاتا ہے. زید کا قلم، پتہ چل گیا کہ زید کا قلم ہے، یہ معرفہ بن جاتا ہے. نمبر 6، اردو میں پہلے مضاف الیہ اور پھر مضاف آتا ہے، جبکہ عربی میں پہلے مضاف پھر مضاف الیہ آتا ہے. جیسے ماء النہری، نہر کا پانی. اب نہر کا پانی، نہر کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، پانی مضاف ہے. اردو میں مضاف الیہ پہلے لکھا ہوا ہے، مضاف بعد میں لکھا ہوا ہے، جبکہ عربی میں اس کا الٹ ہے. عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور پہلے مضاف پھر مضاف الیہ آتا ہے. اب اس سبق کی مشق کی طرف آ جاتے ہیں. تمرین نمبر 1، مرکب اضافی کسے کہتے ہیں اور مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں شروع میں مل جائے گا. یہ جواب ہے، جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں. جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول. مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں. پہلا اسم اور دوسرا اسم، دو اسموں کی ایک دوسرے سے نسبت، اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں. پہلے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. دوسرا سوال ہے، مضاف پر کون سی چیز نہیں آ سکتی؟ مضاف پر تنوین نہیں آ سکتی، الف لام بھی نہیں آ سکتی. تیسرا ہے، تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا نون، تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا نون کس صورت میں گر جاتا ہے؟ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا نون جو ہے اس صورت میں گرے گا کہ مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو، یعنی مضاف اگر تثنیہ یہ اس کا جواب دیں گے. مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے. جیسے والدا رجل، مرد کے 2 لڑکے. مضاف اور مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور رہتا ہے. تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی کیجیے. سوال نمبر 1، مرکب میں پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں؟ نہیں، مرکب ناقص میں پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. یہاں مرکب لکھا ہوا ہے، مرکب ناقص. نمبر 2، مضاف الیہ پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام. نہیں جی، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اس پر الف لام بھی آ سکتی ہے، تنوین بھی، لیکن دونوں ایک وقت میں نہیں آئیں گی. جب تنوین ہوگی تو الف لام نہیں، اور الف لام ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی. جیسے والد الرجل مثال بھی دی گئی تھی. البتہ مضاف پر الف لام یا تنوین نہیں آ سکتی. مضاف الیہ پر ان دونوں میں سے ایک چیز آ سکتی ہے، جب بھی آئے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور رہتا ہے، مجرور ہوگا. ٹھیک ہے. نمبر 3، مضاف تثنیہ یا جمع ہو تو اس کے آخر سے نون گر جاتا ہے. مضاف تثنیہ یا جمع ہو؟ نہیں، مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو. یہاں لکھا ہوا ہے غلطی کی نشاندہی میں کہ مضاف تثنیہ یا جمع ہو تو، جمع نہیں، جمع مذکر سالم ہو تو، جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون گر جاتا ہے. چوتھا سوال ہے، مضاف ہمیشہ مرفوع اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اس کا آخری جزیہ تو ٹھیک ہے کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے ہمیشہ. پہلا جو مضاف ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے ایسا نہیں ہے، اکثر مرفوع ہوتا ہے لیکن مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے. جیسے مثال بھی دی گئی تھی، رأیت غلام زید. تیسری تمرین کی طرف آ جاتے ہیں. درج ذیل جملوں میں مضاف اور مضاف الیہ الگ الگ کیجیے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے، تو اس میں رسول مضاف ہے اور اللہ ہی مضاف الیہ ہے. پہچانا کیسے ہم نے؟ کیونکہ اللہ ہی مجرور ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو پہچان لیا کہ یہ مضاف الیہ ہے. دوسرا ہے، المؤمن ینظر بنور اللہ.
مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو نور مضاف ہے، اللہ ہی مضاف الیہ ہے، اور پہچاننے کی وجہ یہ مجرور تھا مضاف الیہ، اس لیے ہم نے پہچان لیا کہ یہ مضاف الیہ ہے اور یہ مضاف ہے، تو مضاف الیہ ہم الگ کر رہے ہیں اس جزئیے میں۔ نمبر 3، ھذا کتاب الوضوء، ھذا کتاب الوضوء، یہ وضو کی کتاب ہے۔ کتاب مضاف ہے اور الوضوء مضاف الیہ ہے کہ یہ مجرور ہے۔ نمبر 4، جاء ولد زید، زید کے 2 لڑکے آئے، تو یہ کیا ہے؟ زید مضاف الیہ ہے، ولدا مضاف ہے، اور یہ تھا کیا اصل میں؟ ولدانی، یعنی تثنیہ کا صیغہ ہے۔ نمبر 5، اللہ رب الناس، رب مضاف ہے، لوگوں کا پالنے والا، ہاں رب مضاف، ناس مضاف الیہ، اللہ لوگوں کو پالنے والا ہے، یا اللہ لوگوں کا پالنے والا ہے، یا اللہ لوگوں کا رب ہے۔ نمبر 6، آفت العلم، آفت العلم النسیان، علم کی آفت بھولنے میں ہے، علم کی آفت، تو آفت مضاف ہے، العلم مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، علم کی آفت بھولنے میں ہے۔ دوسرا جز ہے درج ذیل جملوں میں مرکب اضافی میں غلطی کی نشاندہی فرمائیں۔ اب اس میں جو غلطی کی ہوئی ہے انہوں نے، اس کی نشاندہی ہم نے کرنی ہے۔ رأیت غلام زید، اس میں آپ کی مشق ہو جائے گی، تھوڑا توجہ کے ساتھ بیٹھیے، سنیے، توجہ دینی ہے آپ نے۔ درج ذیل جملوں میں مرکب اضافی میں ہم نے غلطی پکڑنی ہے اور اس کو درست کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اس سوال کو حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے رأیت غلام زید، رأیت میں نے دیکھا، غلامہ زید زید کا غلام، زید کا غلام بنے گا، زید کو غلام، زید نے غلام، دن ہے نا، تو زید نے غلام، زید کو غلام، تو اس میں زیدن، غلطی یہ ہے انہوں نے 2 پیش ڈالے ہیں، زیدین ہوگا کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو زیدین لگا دیں، زیدین لگایا تو جملہ صحیح ہو جائے گا، رأیت غلام زیدن۔ دوسرا ہے ولدانی خالد حضرا، اب اس نے تثنیہ کا جو ہے وہ پورا صیغہ لکھ دیا، ولدانی خالد، خالد مضاف الیہ ہے، اور ولدانی کب مضاف بنے گا؟ جب اس کا نون گرے گا، نون تثنیہ گرا دیں، تو ولدا خالد حضرا، تو اب یہ جملہ مضاف الیہ کی صورت میں پورا ہو جائے گا، نون تثنیہ گرا کر، ولدا خالد حضرا۔ تیسرے نمبر پر جاء مسلمون الہندی، جاء مسلمون الہندی، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے مسلمون، الہندی مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، ہند کے، تو نون جمع گرے گا یا نہیں؟ گر جائے گا، تب جا کر یہ مضاف بنے گا مسلمو، اور ہندی مضاف الیہ بنے گا، جاء مسلم الہندی، ٹھیک ہے، ہند کے مسلمان آئے، ہند کے، تو مسلم نون جمع گر جائے گا، تب یہ صحیح ہوگا۔ صحیح کیسے بنے گا؟ جاء مسلم الہندی۔ نمبر 4، فتح باب الداری، فتح باب الداری، دارا ہے، را پر زبر ہے، گھر کا دروازہ، تو دارا یہ غلط ہے، را کے نیچے زیر لائیں، مضاف الیہ مجرور بنائیں، کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہی ہوتا ہے، تو باب الداری کریں گے تو یہ جملہ صحیح ہوگا، باب الدارا یہ غلط ہے، یہاں پر غلطی کیا ہے؟ را کے نیچے زیر لائیں، باب الداری، ٹھیک ہے، تو تب یہ صحیح ہوگا۔
दारी मुदाफ इलैह बनेगा, बाब मुदाफ बनेगा, फुतिह बाबुद्दारी। 5 है हाउलाई जीरानुन ज़ैदिन, हाउलाई जीरानुन ज़ैदिन, ज़ैदिन मुदाफ इलैह, जीरानुन मुदाफ, जीरानुन हो सकता है मुदाफ, यानी मुदाफ पर अलिफ लाम और तनवीन आ सकती है? नहीं आ सकती। जीरानुन यहाँ पर तनवीन आई हुई है, हालत रफ़ा है, 2 पेश हैं, तो अब जीरानुन की तनवीन हम उड़ा देंगे ताकि ये मुदाफ बन सके, और जीरानू करेंगे तो ये मुदाफ हो जाएगा, जीरानू ज़ैदिन। ठीक है, मुदाफ इलैह पर तनवीन आ सकती है, अलिफ लाम भी आ सकती है, और वह मजरूर भी रहेगा मुदाफ इलैह। ठीक है, जबकि मुदाफ पर तनवीन नहीं आ सकती, अलिफ लाम भी नहीं आ सकता। तो हाउलाई जीरानु ज़ैदिन। नंबर 6 काला बनूना बकरिन, बनूना क्या है? जमा सालिम। तो अब बनूना जमा सालिम की नून जमा गिरा दें, क्या बनेगा? फिर ये मुदाफ बन जाएगा, बनू मुदाफ बनेगा, बकरिन मुदाफ इलैह बनेगा। काला बनू बकरिन, काला बनू बकरिन, बनू मुदाफ और बकरिन मुदाफ इलैह। नंबर 7 हाज़ा कलमुल वलदी, कलमुल वलदिन, ये लड़के का कलम है। इसमें कौन सी गलती है, ज़रा गौर करें। हाज़ा कलमुल वलदिन, मुदाफ इलैह को देखें, अलिफ लाम भी इसमें आया हुआ है, दाल के नीचे 2 ज़ेर भी हैं, यानी ये वाला दिन जो है तनवीन के साथ भी है, अलिफ लाम के साथ भी है। तो मुदाफ इलैह में अलिफ लाम या तनवीन एक साथ, किसी भी इसम में अलिफ लाम और तनवीन एक साथ नहीं आ सकते। अगर अलिफ लाम के साथ वो मारफा होगा तो फिर तनवीन नहीं आएगी, तनवीन आएगी तो अलिफ लाम नहीं आएगी। तो अब कलमु वाला दिन कर दें, अलिफ लाम ख़त्म कर दें, हाज़ा कलमु वाला दिन। ठीक है, या हाज़ा कलमुल वालदी, कलमुल मुल कर दें, वाला दी कर दें, तनवीन को उड़ा दें, तनवीन ख़त्म कर दें, तो ये वाला दी मुदाफ इलैह बन जाएगा, कलमु जो है ये मुदाफ बन जाएगा, लड़के का कलम। हाज़ा ये कलमुल वालदी, लड़के का कलम है। नंबर 8 अल बुस्तानुद्दारी वासिउन, अल बुस्तानुद्दारी वासिउन, तो अल बुस्तानुद्दारी वासिउन में अलिफ लाम है अल बुस्तानु में, और अलिफ लाम या तनवीन मुदाफ में नहीं आती, तो बुस्तानु मुदाफ है, दारी जो है मुदाफ इलैह है, तो इससे अलिफ लाम ख़त्म कर दें, बुस्तानुद्दारी वासिउन। नंबर 9 नामा मसाकी बलदिन, नामा मसाकी, तो ये मसाकी मसाकीन लगेगा, जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुकस्सर जो होती है उसकी नून नहीं गिरती, मुदाफ होने की सूरत में उसकी नून नहीं गिरती। तो ये नामा मसाकीनु बालादिन, नामा मसाकीनु बालादिन मुदाफ इलैह बनेगा। कवायद का ख्याल रखते हुए जुमले बनाएं। किताबु अल्लाही, किताबुल्लाही ऐसे बनेगा ना, किताबुल्लाही अल्लाह की किताब। अर्रब्बुल आलमु, तो अलिफ लाम ख़त्म कर दें, मुदाफ पर नहीं आ सकता, रब्बुल आलिमी या रब्बुल आलमी, रब्बुल आलमीन भी कर सकते हैं, मुदाफ इलैह हो जाएगा। अल उकूकुल वालिदू, अल अलिफ लाम दाखिल है तो अलिफ लाम मुदाफ पर नहीं आ सकता, उकूकुल। अल वालिदू, वालिदू पेश है, दाल को ज़ेर देकर इसे मजरूर कर दें, अल वालिदी,
حقوق الوالدی مجرور رہے گا مضاف الیہ، والدی مجرور مضاف الیہ بن جائے گا، حقوق مضاف بن جائے گا، الف لام ختم کر دیں، حقوق الوالدی مضاف الیہ، والدین کی نافرمانی۔ الغلامانی زید، الف لام ختم کر دیں، غلاما زیدن، نون بھی اڑ جائے گی تثنیہ کی صورت میں، غلاما زیدن، غلاما زیدن، زید کے دو غلام، غلاما پھر مضاف بن جائے گا، زیدن مضاف الیہ۔ لبن شاۃ الماء البحر، تو لبن الشاتی مضاف الیہ، الماء شاۃ بکری کو کہتے ہیں۔ اچھا اس کا جو مذکر ہوتا ہے نا، معز ہوتا ہے، میم الف ما عین ذا، معز، 8ویں پارے میں وہ ذکر ہے ان کا۔ جیسے ایک سوال کسی نے واٹس ایپ پر وہ پوچھا تھا کہ شاۃن جو مؤنث ہے اس کا مذکر کیا ہے، اور معز من المعز، نہیں اس طرح آیت شروع ہوتی ہے، دوسرے پا سے شروع ہو رہی ہے 8ویں پارے میں، پہلا پا ختم دوسرا پا شروع ہوگا، تو اس میں مذکر کے جو ہے وہ دونوں دو کے تذکرے ہیں۔ دا جو ہے وہ دان، ضاد الف حمزہ نون دان، بھیڑ کا مذکر، اور میم الف عین ذا، معز بکری کا مذکر، اور بقرن گائے کا مذکر، گائے ہے نا، جیسے بقرتن تو بقرن، جیسے مرأتن ہے، مرأتن عورت، امرأن مرد، اسی طرح بقرتن عورت، وہ مادہ یعنی فیمیل گائے، بقرتن، تو اس کا جو میل ہے وہ بقرن میل۔ اصل میں ہر جگہ تقریباً وہ مردوں کا ہی تذکرہ چلتا ہے نا، وہ باہر بازار میں بھی بندہ بات کرے تو مردوں کے حوالے سے ہی کرتا ہے، عورتوں کا نام ہی کم لیتے ہیں، عورت کے جو ہے نا، عورت ایک طرح سے حیا میں ہی اس کو پوشیدہ ہی رکھا جاتا ہے، حیا کے طور پر عورت کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں یعنی میل کا تذکرہ کیا وہاں پر، یعنی جو نر تھے انہی کی بات کی، جو جانوروں میں سے، یعنی ان کی مادہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ عورتوں کو اس قدر چھپا ہونا چاہیے، پوشیدہ ہونا چاہیے عورتوں کو۔ عورتیں بازار میں آ رہی ہیں اور طرح طرح کے وہ معاملات کر رہی ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ عورت چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، عورت کو پردے میں رہنا چاہیے، پردے میں رہ کر ہاں عورتوں کی اصلاح کرے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں عورتیں عورتوں کی اصلاح کریں، مردوں کی اصلاح چھوڑ دیں۔ بھائیوں کی اصلاح کرنے کے لیے بھائی موجود ہیں، بہنوں کی اصلاح کریں، بہنیں بہنوں کی اصلاح کریں، بہنیں بہنوں کو تربیت دیں، نیکی کی دعوت دیں، ان کی اصلاح اور تربیت کریں، بہنوں کو پڑھائیں، بہنوں کو سکھائیں، ٹھیک ہے۔ تو عورت کو جتنا زیادہ عورت پردہ کرے گی، حیا کرے گی، اللہ کے اتنا زیادہ قریب ہوگی، اللہ والی ہوگی، اللہ کی محبوب بندی ہوگی، اور جتنا وہ لوگوں کے سامنے ہوگی نا، اسے اللہ والا مت سمجھیے گا۔ ہاں جی، لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی اللہ والی ہے، وہ سب کے سامنے بیٹھی ہے، ویڈیو بن رہی ہے اس کی، ناچ رہی ہے، جھوم رہی ہے، گا رہی ہے، پتہ نہیں کلام پڑھ رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اور بعض تو نعت شریف پڑھتے ہوئے بھی ناچ رہی ہوتی ہیں، جھوم رہی ہوتی ہیں، تو عورتیں مردوں کے سامنے آ رہی ہوتی ہے، ویڈیو بن رہی ہوتی ہے۔ یہ سب حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یاد رکھیں، اس پر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوتا، گناہ ہوتا ہے، یہ جہالت کی انتہا ہے۔ تو بچنا چاہیے، عورتوں کو پردے میں ہی رہنا چاہیے۔ تو اس سبق کو اب آپ نے مکمل کرنا ہے، اس کی تمرین بھی مکمل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ مرکب توصیفی کے سبق کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سبق کافی طویل ہو گیا، 30 منٹ کی ویڈیو ہونے والی ہے۔